جب انسان کو چاند نظر آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے نہ ترچوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ چاند کو دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں والتوفیق لما تحبه وترضى، ہلال خیر ورشد کما فی روایت ثالثہ، اے اللہ اس چاند کو امن والا چاند بنا دے، امان والا چاند بنا دے، سلامتی والا چاند بنا دے۔ کیا مطلب؟ اس پورے مہینے میں امن و امان رہے، تیری طرف سے سلامتی برستی رہے، اسلام کی بلندی اس مہینے میں ہو، والتوفیق لما تحبه وترضى، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہلال خیر ورشد، اے اللہ اس چاند کو خیر والا چاند بنا، رشد و ہدایت والا چاند بنا۔ ایک مسلمان کو چاند دیکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے، صحیح الجامع کی روایت ہے حتی یضحی، جب تک قربانی نہ کر لے ان 10 ایام میں، جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے نہ اپنے بالوں کو کاٹنا چاہیے نہ اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے، اس لیے چاند نظر آنے سے پہلے ہی یہ دونوں کام مکمل کر لینے چاہیے۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا، اپنے بالوں کو بھی نہ لے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے سے بالوں کو صاف کرے جب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے بعد دعا کرنا، اور جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹے اور ترچوائے نہیں۔ تیسری تاکید یہ فرمائی کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھی جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت، مسند احمد کی روایت ابھی آپ نے سنی، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کس کو کہتے ہیں؟ الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات بل يشرع في كل وقت من أول 10 ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق في جميع الأوقات، في الليل والنهار والطريق والأسواق والمساجد والمنازل وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله۔ تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے ایسی تکبیریں جن کو نماز کے بعد
جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا کہ نماز کی بات ہو، بلکہ جب چاند نظر آ جائے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے ہر وقت یہ تکبیریں کہی جائیں گی، دن ہو رات ہو، آپ راستے میں چل رہے ہیں، بازاروں میں ہیں، مساجد میں ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہوگا وہاں یہ تکبیریں کہنا جائز ہوں گی، بلکہ حکم ہے کہ تکبیریں کہو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اس آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان دونوں آیتوں کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں۔ وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، اس آیت سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اس آیت سے مراد ایام التشریق ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ گویا چاند نظر جب آ جائے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار جایا کرتے، کس کے لیے؟ خرید و فروخت کے لیے نہیں۔ یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، صرف تکبیریں بلند آواز سے کہنے کے لیے، ان کی تکبیریں سن کر بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں وَيُكَبِّرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ، محمد بن علی نوافل پڑھنے کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیریں کہتے۔ اگر نوافل کے بعد تکبیریں کہتے تو فرائض کے بعد تو بالاولیٰ کہنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی تیسری روایت وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَن، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبے اور خیمے میں تھے منا کے اندر، اور وہ بلند آواز سے تکبیریں کہہ رہے تھے۔ فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًا تَكْبِيرًا، ان کی تکبیریں سن کر مسجد میں بیٹھنے والے بھی تکبیریں کہتے، بازار والے بھی تکبیریں کہتے، حتیٰ کہ پورا مینا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ وكان ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشی وفي فسطاطی ومجلسی وممشاہ تلك الأيام جميعا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں منا کے اندر بھی، نمازوں کے بعد بھی، وعلی فراشی اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بھی، وفی فسطاطی اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی، ومجلسی اپنی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وممشاہ اور کسی بھی راستے پہ چلتے ہوئے، تلک الایام جمیعا ان سارے دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی 5ویں روایت وَكَانَتْ مَيْمُونَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءَ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ آبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وعمر بن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد،
میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کے دن بھی بلند آواز سے تکبیریں کہہ رہی تھی، اور وہ فرماتی ہے کہ ہم عورتیں عبان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی تکبیریں سن کے بلند آواز سے تکبیریں کہتی۔ لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد، مرد مسجد میں ہوتے بلند آواز سے ایام تشریق کی راتوں میں وہ تکبیریں کہتے، اور ہم عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیریں کہا کرتی تھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان کرتی ہے کننا نؤمر، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ان نخرج یوم العید، ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، حتی نخرج البکر من خدرها، اور ان کواری بچیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے آئیں، حتی نخرج الحیض، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی لے کر آئیں جن کو چند ایام نماز کی رخصت مل جاتی ہے، فیکن خلف الناس، خواہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن لوگوں کے پیچھے وہ بھی تشریف رکھے، کیوں؟ فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم، تاکہ وہ بھی لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا میں شمولیت اختیار کریں۔ یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، اس دن جو اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کرنی ہے وہ اس برکت کے مستحق بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانیت کو پاک صاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پاکیزگی ان کے حصے میں بھی ڈال دے۔ چنانچہ ان 5 روایتوں کو، جن میں 2 روایتیں پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں اور دوسری 3 روایتیں ایام تشریق میں بلند آواز سے دن رات تکبیریں کہنے کی روایات ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اما التکبیر فی الاضحى فمشروع فی من اول الشہر الى النهاية اليوم الثالث عشر من شہر ذی الحجہ، تکبیر مطلق جس کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا، باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، جب چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اس کی مغرب سے پہلے تک ایک مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے۔ تکبیر کی دوسری قسم تکبیر مقید، وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة، كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة۔ تکبیر مقید سے مراد عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک جو تکبیریں نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کان یکبر من صلاة الصبح یوم عرفہ، عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کا آخری دن ہے اس کی عصر تک وہ تکبیریں نمازوں کے بعد کہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة الى آخر ایام التشریق لا يكبر في المغرب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک 13 ذی الحجہ وہ نمازوں کے بعد تکبیریں کہا کرتے تھے، ولا یکبر فی المغرب، مغرب کی نماز کے بعد وہ تکبیریں نہیں کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت
اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، کان یکبر من صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ ان کا بھی یہی معمول تھا کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو تکبیر مقید جو تکبیر کی دوسری قسم ہے، ہر نماز کے بعد صحابہ کرام عرفہ کے دن کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تکبیریں کون سی کہنی چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں سے روایت ہے کہ تکبیر کا صیغہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا طریقہ 2 مرتبہ ہے اللہ اکبر، اور دوسرا 3 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ اور چوتھا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ تکبیر کو یوں کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وأجل، اللہ اکبر على ما هدانا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ گویا کہ اس آیت کی تفسیر کے طور پہ وہ یہ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چاند نظر آنے پر دعا پڑھنے کا حکم دیا، اور قربانی کرنے والے کو بالوں ناخن کاٹنے سے روکا، اور تیسرا کام کثرت سے تکبیر کہنا ان 10 ایام میں، اور 3 ایام تشریق کے، ان میں سے جو بھی صیغہ آپ استعمال کرنا چاہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی مسند احمد کی روایت جس میں لفظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ والتکبیر والتحمید، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو۔ چوتھا کام ان 10 ایام میں، حنیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے، کان یصوم 9 ذی الحجہ ويوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج تک اور 10 محرم کا روزہ رکھتے، و3 ایام من کل شہر، اور آپ و3 ایام من کل شہر، اور ہر روز، ہر مہینے 3 دن کا روزہ، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور ابو قتادہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واحتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، اور میرا گمان ہے
کہ اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. جو سال گزر چکا ہے، جو سال جاری ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تاجر کبھی بھی تجارت کے گر تو بیان نہیں کرتا، لیکن مومن کی تجارت جو کہ جنت کی تجارت ہے، اس طرح کے گر شیئر کرنے چاہیے. 30 سالہ نوجوان اگر 15 دوستوں کو تیار کرے، روزہ رکھو، پھر افطاری بھی اپنے گھر کروائے. من فطر صائما فله اجر مثل الصائم. جو افطاری کرواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، اتنا افطاری کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. 30 سالہ نوجوان اگر 15 لوگوں کو روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے تو اس کی زندگی ایک ایک گناہ سے پاک صاف ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ علماء کی لمبی چوڑی بحث موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں ہے، عرفات کا میدان، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہ تو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں گیا. اس لیے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے. دوسرے علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک پاکستان میں تو 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رات ہوگی، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر اس عرفے کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کرے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھے، تو پھر کون سا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت نے اس کے مطالع کا اعتبار کیا ہے. مطالع سورج کا نکلنے، چاند کے طلوع ہونا، اس کے ساتھ مومنوں کو لگایا ہے. حکم یہ ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، اور عید کی خوشی بھی حاصل کرو چاند دیکھ کر. اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہوگا. اور سب سے معقول بات کیا ہے؟ آج تو کمیونیکیشن کا نظام ہے، فون کیا پتہ کر لیا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ہوائی جہاز، ایک ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے. آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے پتہ کرتے تھے کہ وہاں چاند ذی الحجہ کا نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خبر؟ یہاں سے بیٹھنے والا پتہ کر سکتا ہوں مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خبر نہیں. تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب مناسب طریقے سے اس کو حل بھی کر سکیں. اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، کتنے لوگ رات کو روزہ کیسے رکھیں گے؟ رات ہے وہاں اور مکہ میں دن ہے، اور اگلا دن آیا عرفے کا روزہ تو نکل چکا اس کا. جس طرح لیلۃ القدر تو ایک ہے، لیکن کون سی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں طے نہیں کیا. اگرچہ اکثر روایات جیسا کہ ابن حجر اسقلانی فرماتی ہیں 27ویں پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہر سال لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے. اور تمام دلائل کو جمع کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر عطا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں جو دنیا کے ہر خطے میں قائم ہیں، اور ہر ایک کو لیلۃ القدر ملتی ہے. اس لیے طاق رات میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن علماء کی یہ رائے بہت قوی ہے کہ بس اوقات یہ جفت رات بھی ہو سکتی ہے. کسی جگہ طاق ہے اور کسی جگہ جفت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا جو مطلق روایت فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے.
تو 9 ذی الحج کا روزہ عرفے کا روزہ جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، جہاں روزے رکھنے کا حکم دیا، وہاں صدقہ کرنے کا حکم ہے، انسان ان ایام میں کثرت سے صدقہ کرے۔ وہاں نیکی کے اعمال کرنے کا حکم ہے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اس میں مشغول ہونے کا حکم ہے، وہاں نوافل انسان کثرت سے ان ایام میں پڑھے، اور ان ایام میں کسی بھی شکل میں نیکی کے لیے اپنی رائے، مشورہ، عمل، قدم اٹھائے، ہر وہ پہلو جس سے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 10 ایام میں بہت انسان نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قربانی کیسے کرے، تعلیمات تو ہو۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، علم پہنچاؤ۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، کسی کو ملنے جانا ہے، قربانی خریدنے جانا ہے، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے معمولات انسان رہنمائی میں اگر گزار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی کو مسکرا کر ملنا میں بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کی رہنمائی کرنا جس کو سمجھ نہیں ہے، تصنع الخیر لاخرق، ایسا شخص کچھ کر نہیں سکتا جس کو سمجھ نہیں ہے کچھ، اس کو قربانی خرید کے دے دینا، اس کی رہنمائی کر دینا، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دن گزارنے کے تعلیمات پہنچا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے لیے استعمال فرمائے۔ اور سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم استعملنی فی خیر واستعملنی للخیر وخذ بناصیتی الی کل خیر۔ اے اللہ مجھے خیر میں استعمال فرما، مجھے خیر کے لیے استعمال فرما، اور میری پیشانی کو خیر کی طرف لے چل، یعنی خیر کی طرف ہی میری رہنمائی فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کی چابی بناتے ہیں، مغالق للشر، برائی کے تالے بناتے ہیں۔ فطوبى لمن جعلہ اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، سعادت مند ہے۔ اور جنت میں طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ مضمر گھوڑا، تڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے، یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنہ، 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ درخت جنت میں نصیب ہو اس شخص کو جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنتا ہے، جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی جہاں بنتا ہے، برائی کا تالا بنتا ہے۔ اچھا مشورہ، اچھی رائے، اچھی رہنمائی، اور لوگوں کو اخلاق کی بات، لوگوں کو سچائی کی بات، قرآن و سنت کی طرف رہنمائی، لوگوں کو اچھے آداب کی تعلیم، یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان سعادت کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں بیان کیا۔ حاجی تو حج کر رہے ہیں، لیکن ہم ان 10 دنوں میں ہر روز حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اللہ کے ہاں اتنا محبوب بن جاتا ہے اپنے محلے میں، اپنے گھر کے پڑوس میں، مسجد میں ہے، گھر میں ہے،
2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرہ مکمل کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس مال نہیں ان کو محروم نہیں کیا۔ حاجی بھی تو حج کا بلہ لگا کے آتا ہے نا کہ میں حاجی ہوں۔ اگر ارکان چھوڑ دے تو حج نہیں ہوتا، واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دے دم دینا پڑتا ہے، رکن چھوٹ جائے حج نہیں ہوتا۔ یہ شخص اگر خلوص نیت کے ساتھ اجر ہی مقصود ہے، ثواب ہی مقصود ہے، مال ہو تو اللہ کے گھر جاؤ، نہیں تو اجر و ثواب تو گھر بیٹھے بھی لیا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ صبح کی نماز باجماعت پڑھی جائے۔ یہ عید کا دن ہے، ملک پاکستان یہ پیارا وطن 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے۔ اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشی جو لوٹ کے آتی ہے۔ یہ ہر سال ہی مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے یہ عید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا؟ صبح کی نماز باجماعت پڑھائی، آپ نے پھر غسل کیا، آپ نے مسواک کی، آپ نے خوشبو لگائی۔ کچھ لوگ بناوٹی تقوی اختیار کرتے ہوئے یا دوسرے لفظوں میں لفظ تھوڑا سا بھاری ہے، دین سے جاہل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ عید کی خوشی کی وجہ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت یاد آتا ہے اوف آج تو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میری خوشی کیسے ہوگی، میری تو بیوی فوت ہو چکی ہے تو میں کیسے خوشی مناؤں گا، میرا تو بیٹا نہیں رہا تو میری خوشی کیا خوشی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْجُهَلَاءِ، یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاہا محسنہ وزیرۃ صدق، جس نے پورا مال سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور خود جا کے سجدے میں گر گئی، دعا یہ کر رہی تھی میرے مالک تو نے مال دیا، میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو کر لینا۔ فوت ہو گئی، آپ نے عید کے دن کو اس کا غم نہیں منایا۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے کہ چچا کیوں چلا گیا۔ عید خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم نے جان دی، آپ اس کے غم میں نہیں بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، کپڑے پہنوں کہ نہ پہنوں، غسل کروں کہ نہ کروں، خوشبو کیوں لگاؤں، مجھے تو غم ہے۔ کس چیز کا غم؟ مومن کو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الى المصلی، آپ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، جمعے کے متعلق فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے۔ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، یہ جمعہ پڑھنے بھی آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ وان كان طيب فليمس منه، خوشبو لگائے۔ وعليكم بالسواک، اور مسواک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جہاں غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، وہاں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، آپ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سب سے خوبصورت لباس پہنتے۔ وہاں کتنے صوفیاء، میں نے لفظ اس لیے بول دیا تھا کہ فکر سامنے آئے، اسلام کے اندر صوفیت کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بناوٹی جو اس وقت صوفیت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، جس صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق بن جاتا ہے۔
یہ کوئی دین نہیں ہے. آپ کے پاس بہترین کھانا آیا ہے, پانی ڈال کے کھاؤ, یہ نعمت کی قدردانی نہیں ہے, شکری ہے. اللہ نے مال دیا ہے, نہیں پھٹے پرانے پہن کے کپڑے جاؤں گا, میں تکبر نہیں کرنا چاہتا, نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت لباس پہنتے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ تکبر کرتے تھے. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتان, اللہ کے رسول کے 2 جبے تھے, يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْوُفُودِ. آپ جمعے کے دن زیب تن کرتے, عیدین کے موقع پہ پہنتے, اور جب کوئی وفد آتا ان کے استقبال کے لیے بھی آپ جبہ زیب تن کرتے. یہ بناوٹی تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہے. کیا نیکی کی علامت ہے؟ لباس بڑا پرانا ہے. فرساس ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں, پھٹا پرانا لباس جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتا. فجدید ثوبك, اگر تیرا لباس اچھا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تیرے مقام کو کم نہیں کرے گا, بڑھائے گا. کیوں بڑھائے گا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدی, اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے. اللہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نعمت کا اظہار کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گے, تم نے شکری کرو گے اللہ پہلے بھی چھین لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ احسن لباس سے بے تن کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوں. لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ دنیا جہان کا خوبصورت لباس پہن لے, اس کی عید تو ہے ہی نہیں. لیس العید لمن لبس الجدید, عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے. وتفاخر بالعدد والعدید, عید اس کی نہیں ہے جو فخر کرے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں, اللہ لشکر لے کے عیدگاہ کی طرف جائے. انما العید لمن خاف یوم الوعید, عید اس کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن کا خوف جس کے دل میں ہے. واتقى ذا العرش المجید, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید, اور اس کے آنسو گر رہے ہوں کہ میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا. عید الفطر ہے تو اس وقت بھی روتا نظر آئے اللہ کے سامنے بیٹھ کے, میرے مالک میری عبادتوں کو قبول کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں ادب یہ بیان کیا ہے, 10 ذی الحجہ کے دن, عید الفطر کے دن آپ جب عیدگاہ کی طرف جاتے, کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم النحر حتی یذبح. عید الفطر میں آپ کبھی بھی بغیر کھانے کی عیدگاہ نہ جاتے. وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا, آپ کھجور کھا کے جاتے. فطر طاق عدد 1 3 5 7 9. مجھے امید ہے کہ آپ کھجور کھا کے عید الفطر پڑھنے گئے ہوں گے. اس طرح کی سنتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ ہم نے سوٹ بس استری کرنا ہوتا ہے, تو یہ سنتیں اور یہ طریقے پھر چھوٹ جاتے ہیں. کاش کسی کو یہ توفیق ملے, ایک شخص صرف اس لیے سب سے پہلے تیار ہو, کھجوریں لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, میں نے کسی کو نکلنے نہیں دینا, پہلے کھجوریں کھائیں تاکہ سنت کو زندہ کرنے کا سارا ثواب تمہیں بھی ملے اور میرے اکیلے کو بھی مل جائے. لیکن عید الاضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, لا یطعم حتی یذبح, جب تک آپ ذبح نہ کر لیتے اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے. یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں, اگر کوئی مریض ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, بیماری ایک عذر ہے اضطراری کیفیت میں, تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کھائے گا, لیکن جس کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے اس کو قربانی کرنے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھٹا یہ ادب بتایا کہ عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ایک رکعت گزر گئی، 2 رکعت گزر گئی، بلکہ کچھ جا رہے ہوتے کہتے ہیں گزر ہی گئی ہے، اب کیا کرنا ہے. اور سارے کا سارا وقت کس بات پہ گزر جاتا ہے؟ صرف اپنے کپڑوں کی خدمت کرتے کرتے. اچھا یہ سلوٹیں رہ گئی ہیں، اب یہ رہ گئی ہیں، یہ تو پڑی ہی جانی ہیں سلوٹیں. اصل تو خوشی آپ عیدگاہ میں پہنچیں اور عید پڑھیں. یہ خوشی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں. عطاء ابن السائب بیان کرتے ہیں كان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وعبد اللہ ابن معقل، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور عبد اللہ ابن معقل یصلیان الفجر یوم العید، عید کے دن فجر کی نماز پڑھتے. وعلیہما ثیابہما، گھر سے لباس عید کا پہن کے جاتے ہیں فجر کے وقت. ثم يندفعان الى الجبان احدهما يكبر والآخر يهلل. پھر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھ جاتے، ایک پڑھنے لگ جاتا لا الہ الا اللہ، دوسرا کہنے لگ جاتا اللہ اکبر، اور اس وقت تک تکبیریں پڑھتے رہتے جب تک عید کا وقت نہ ہو جاتا، تاکہ ان کو سن کے دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھیں اور اجر و ثواب ہر ایک کو پورا ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کو تمام لوگوں کے برابر اللہ اجر و ثواب سے نواز دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا 7واں کہ آپ عیدگاہ کی طرف بھی جاتے تو تکبیریں کہتے جاتے. امرنا رسول كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں جب عید پڑھانے جاتے، عید پڑھنے جاتے تو راستے میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، اور آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لائیے. سننے میں آیا ہے اور یہ سن کر بڑا تأسف اور تعجب بھی ہوا کہ مسلمان اور وہ عید پڑھنے نہیں جاتی عورتیں. کیا ہے یہ کوئی فرض ہے؟ بچوں کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہاں تنگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ عورتیں جن پہ نماز کی چھٹی ہوتی ہے حیض کی حالت میں، ان کو بھی عیدگاہ میں لے کے چلو. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. آپ نے فرمایا بچیوں کو بھی، وہ جوان جو بالغ ہو چکی ہیں، وہ عورتیں جو حیض کے ایام میں ہیں، سب کو حکم دیا. ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ان کو لے کے عیدگاہ پہنچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، اس خیر میں شریک ہوں جو مسلمانوں کو آج ملے گی، مسلمانوں کی دعا میں شمولیت اختیار کرے. ام عطیہ فرماتی ہیں میں نے سوال کر دیا احدانا لا يكون لها جلبابها، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو پردہ کرنے کے لیے تو آج کل گاؤن اور برقع ہے. فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر پردے کے جائے، اپنی بہن سے چادر مستعار لے اور پردہ کر کے عیدگاہ میں جائے. یہاں رک کے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. آج امت اسلامیہ کے اندر دین کی روح اس طرح مٹ رہی ہے، سب سے زیادہ عید کے دن اپنے آپ کو بنا سوار کے وہ لے کے جاتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے سب میں وہ بیٹھے نظر آئیں گے اور ساتھ خصہ شریف رکھا ہوتا ہے، پتہ چلے کہ میں آج خصہ پہن کے آیا. اور وہ عورت جس نے اپنے خامد کے لیے کبھی سج دج نہ کیا ہو، جس کی لڑائی ہمیشہ یہ ہو،
اس دن وہ خوشبوئیں لگا کے نکلے گی جو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَّاتْ أي غَيْرَ مُطَيِّبَاتْ، عورت عیدگاہ کی طرف جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا وَهِيَ زَانِيَةٌ، جو عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے اور گزرتے گزرتے مردوں تک بھی خوشبو پہنچتی ہے تو یہ عورت بدکار عورت ہے، زانیہ ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں کرتے حتی تغتسل، جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اس لیے سچ کہا کرتے تھے علماء سلف، المؤمنہ تتزین لزوجها والمنافقہ تتزین لغیرہ، مومنہ ایمان والی عورت اپنے خامد کے لیے سج دھج کرتی ہے، منافق عورت جو ہے وہ لوگوں کے لیے سج دھج کرتی ہے۔ کمپیریٹیولی آپ چیک کر سکتے ہیں کون ہے جو گھر میں رہ کے زیب و زینت اختیار کرے، یہ مومنہ عورت ہے جو اپنے خامد کے لیے کر رہی ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو ام ایمن نے تیار کیا تھا، لیکن منافقہ گھر سے باہر سجدہ کرتی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ بازاروں میں کون ہے؟ خامد ہے اس کا۔ راستوں میں کون ہے جس کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا ہے؟ خامد ہے اس کا، منافقہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، کچھ عورتیں لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل، وہ لوگوں کی طرف مائل۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اور ان کے سروں پہ جوڑے اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ ولا يجدن ريحها، اور آگے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے، فرمایا یکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، قیامت کے نزدیک میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو چراغوں پہ سوار ہوں گے، کاشباہ الرحال، وہ چراغ کجاووں کے مشابہ ہوں گے۔ چراغ یہ سواری ہے، کاشباہ الرحال، کجاووں کے مشابہ۔ آج گاڑی پہ جب سواری کرنے والا سوار ہوتا ہے، یہ سیٹیں کجاووں کے مشابہ بنائی گئی ہیں کہ نہیں؟ جب ہم چابی لگاتے ہیں، اور آج کل تو چابی کی بھی ضرورت نہیں، گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں، آپ آرام سے بٹن دبائیں یا آپ گاڑی سے دور کھڑے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں رہی اب۔ جب محرک چلتا ہے، انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو آگ کے شعلے نکلتے ہیں کہ نہیں؟ چمکتا ہے کہ نہیں؟ چراغ۔ اور اس لیے لوگ کہتے ہیں، لو قرآن کہتے ہیں کامل اور مکمل ہے، کہاں لکھا ہے کہ گاڑیاں بھی ہوں گی؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ سواری کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی بھی چیزیں پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ اور واقعتاً اس وقت جو لوگ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں نا، آج اگر قارون کو پتہ چل جائے کہ میں تو مور کے پنکھ لے کے کتنے کتنے نوکروں کو کہتا تھا ہوا دیں، اس کو پتہ چل جائے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو غش کھا کے گر جائے گا کہ میرا پیسہ کس کام آیا۔ اگر اس وقت کے یزدجر کو، ہرقل کو، قیصر و کسریٰ کو پتہ چل جائے کہ ہم تو گھوڑے کو پال پال کے اسب تازی بناتے، پھر وہ گھوڑے کی رفتار اتنی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ چل جائے F-16 بھی ہے، وہ تو غش کھا کے گر جائے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ، اتفاق سے ہمارے استاد ایک دن بتانے لگے کہ مدینہ میں جب پہلے مطلب گاڑی آئی نا، تو اپنے والد کے بات بتا رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی جانور ہے،
تو مدینے والے بڑے مہمان نوازوں نے جلدی سے لا کے چارہ آگے رکھ دیا. وہ گاڑی نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. تو ایک بول کے کہتے ہیں واللہ صائم، لگتا ہے روزہ رکھا ہوگا. اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب مغرب ہو تب اس کو افطاری کروائی جائے. نہیں پتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ چراغوں پہ سوار ہوں گے کجاووں کی مشابہ، ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے. ومعهم نساء، ان کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے مرد عورتیں آیا کریں گی. 1400 سال پہلے بتایا. نساء کاسیات عاریات، لباس تو پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عریاں نظر آئیں گی. اگلی بات میں کیا کہوں، حدیث کہنی پڑے گی. جی تو نہیں چاہتا ایسے الفاظ بولوں لیکن حدیث ہے، مجبور ہو. العنوہن فإنہن ملعونات، جو بغیر پردے کی آتی ہیں ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے تو رب کو راضی پہلے کیا ہے. خوشی کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوئے. یہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ انسان کو خوشی ملے پردہ بھی اتار دے، خوشی ملے پرواہ ہی نہ کرے. یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا تسلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بیان کیا تھا کہ خوشی آئے تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے. ابو ہریرہ کی روایت سلسلہ صحیحہ کی 1031 نمبر روایت غور سے سمجھنے والی ہے. اذا خرجت المرأة الى المسجد، جب عورت مسجد کی طرف نکلے، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة، اگر خوشبو لگا کے نکلی ہے اسے اسی طرح غسل کرنا ہوگا جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عورت اور مرد کی خوشبو کی بابت بیان کیا. مرد کی خوشبو یہ ہے ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، اس کا رنگ نظر نہیں آتا، خوشبو پہنچتی ہے انسان. اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ ما ظہر لونہا وخفی ریحہا، اس کا رنگ ہوتا ہے خوشبو نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ مہندی عورت لگا سکتی ہے، روج لپسٹک لگا سکتی ہے، اس کی خوشبو ہے، لیکن ایسی خوشبو جس کی پھوار مردوں تک پہنچے یہ عورت کے لیے جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا. عیدگاہ کی طرف جانا ہے، وہاں اہمال انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی دروازہ ہے، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے. فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، دیکھا کہ مرد عورت اکٹھے چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا یا معشر النساء استاخر، عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافۃ الطریق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو، راستوں کے کناروں پہ چلو. لیس للنساء وسط الطریق، دوسری روایت کے لفظ ہیں راستوں کے درمیان میں چلنا یہ عورتوں کا حق نہیں ہے، یہ مردوں کا حق ہے. صحابی کہتے ہیں جب یہ بات کہی علیکن بحافۃ الطریق، راستوں کے کناروں پہ چلو، تو پھر کیا ہوا؟ حتی ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدت لسوقها به، پھر اس دن کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ دیواروں کے ساتھ چلتی، ان کی چادریں الجھ جاتی، پھر وہ راستے کے درمیان میں نہیں چلا کرتی تھی. اور ایسی گیدرنگ نماز ہی پڑھنے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک دروازہ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ دروازہ، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ دروازہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟
کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دے، پھر زندگی میں دوبارہ اس دروازے سے وہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے۔ اگلا ادب، کوشش اس بات کی جائے کہ انسان عیدگاہ میں پڑھے، کسی کھلے میدان میں پڑھے۔ سبب کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان النبی یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى، آپ مصلی کی طرف جا کے، مسجد نبی موجود تھی لیکن عید الفطر عید الاضحى آپ مصلی میں عیدگاہ میں جا کے پڑھتے۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے، بینہ و بین باب المسجد 1000 ذراع، مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے دروازے اور عیدگاہ کے درمیان 1000 قدم کا فاصلہ تھا۔ آپ مسجد نبوی میں پڑھ سکتے تھے لیکن آپ میدان میں گئے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو سکے جو مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ عورتیں، وہ بھی اس دعا میں شریک ہو سکیں۔ رہا امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، لیکن مکہ کے لوگ جب سے عید فرض ہوئی ہے وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی عید بیت اللہ کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ ہاں اگر بارش کا موسم ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر مسجد میں عید پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد عیدگاہ میں پہنچے اور فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس پلٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی وہ ہماری سنت کو پا لیا اس نے۔ ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، یہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلا رہے، قربانی نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہوں کہ سب سے افضل میری قربانی ہو، میں نے سب سے پہلے کی ہے۔ فرمایا گوشت ہے کھلا لو، قربانی تو نماز کے بعد ہوگی۔ فرمایا پھر کیا کروں؟ ان عندي جزعا من المعاز، میرے پاس ایک ان عندي داجنا پالتو بکری کا بچہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَهِيَ خَيْرٌ مِّن مُسِنَّةٍ، یہ مسنہ سے بھی بہتر ہے، اچھا ہے، یعنی جس کے 2 دان ٹوٹے ہوں، دوندے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تمہیں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، اور جس کی یہ 2 رکعتیں رہ جائیں وہ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھ لے جس طرح عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں اگر کسی کی عید رہ جائے، امام بخاری روایت لائے ہیں عطا سے، اذا فاتت العید صلی رکعتین، کسی کی عید رہ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کس طرح وہ پڑھے، وَكَوْنُهَا تُقْضَى رَكْعَتَيْن كَعَصْلِهِمَا، جس طرح عید کی 2 رکعتیں ہیں اسی طرح 7 تکبیریں اور 5 تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتوں کو مکمل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنے لوگ یار بیلیوں کے ٹورز میں شامل ہونے کے لیے تو پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، جب عید کا موقع ہے بس جی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش اس وقت تھی جب کاغان کی وادیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اس وقت گنجائش تھی کہ منگنی کے اوپر آپ نے
200 کلومیٹر سفر کیا، اور بلکہ صد افسوس ختنے کی دعوت کو جو شرعاً جائز نہیں ہے قبول کرنا، ختنوں پہ تم نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا کہ وہ جی کیا کریں جی، دوست بڑا پرانا ہے اور اس کے بیٹے کی بڑی سنتیں ہیں. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ چھوٹی سنتیں کس کو کہتے ہیں اور بڑی سنتیں کس کو کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے بچوں کے ختنے ہیں، آپ نے اس کی طرف چہرہ ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں سنی. دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بات ہی نہیں سنی. کس طرح کھانے کے بہانے بنا رکھے ہیں دنیا نے. یہ فطرت ہے، ختنہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی الگ سے کوئی دعوت ہو، وہاں باقاعدہ گیدرنگ ہو رہی ہے اور 100-200 لوگ بلائے جا رہے ہیں بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرتے ہوئے کہ چلو آئیں گے تو نان تو 2 ہی انہوں نے کھانے ہیں، کو 1000-5000 دے کے جائیں گے نا. اعوذ باللہ من ھذا الخذلان والبخل والطمع والجشع. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے بخل اور نشے اور جشے سے، اس سے مسلمانوں کا مال کھینچنے کی پلاننگ کی جاتی ہے. اور حدیث تو یہ کہتی ہے نا، ہدیہ دے کے واپس لینے کی جو خواہش کرتا جو لیتا کیسا ہے؟ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئہ ولیس لنا مثل السوء. تحفہ دے کے جو واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا قے کرتا ہے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے. آج اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ سب محترم ہیں، شادیوں میں اور بیاہوں میں کیا ہوتا ہے، بھائی تم نے آنا ہے یا نہیں آنا، ہمارا نیوندرا بھیج دے. اس لیے دیا تھا. یہ ناسور معاشرے کے اندر موجود. اور ابو الیسر ایسے صحابی تھے جس نے موٹا رجسٹر رکھا ہوا تھا، جس طرح آج نیوندرے والوں نے لمبے لمبے رجسٹر رکھے ہوتے ہیں. اچھا کس کی شادی ہے، تو نکالو نا ذرا اس کا نام، کتنا دیا تھا. لا الہ الا اللہ. اللہ ایسے عمل سے بچا اور ایسے بخل سے بچا. یہ مسلمانوں کے رویے نہیں ہیں. ابو الیسر واقعتاً قرض دیتے، قرض دینے والوں کے نام لکھے ہوتے. جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ کوئی قرض معاف کر دے، من محا عن غریم او عفا عنہ اثبتہ اللہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل. جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے، قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. ایک شخص کا قرض، جس کو قرض دیا تھا اس کے گھر گئے، اس نے چھلانگ لگائی، وہ چھپ گیا. بیٹا باہر آیا. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اتفاق سے جب اس طرح کا جھوٹ بولے تو جھوٹ کھل بھی جاتا ہے. بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ پتہ کرو ابو کدھر ہیں. وہ آ کے کہتے ہیں ابو کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے. بچے ہیں بیچارے. کہا اس کو جا کے کہو کہ میں کچھ نہیں کہتا، میری بات سنے. کہا وہ تو 4 بھائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، مقروض ہے. بلا کے کہتے ہیں یہ ہے آپ کا شک. چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں اس نظر سے کہ اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ہم کہتے ہیں عرش کا سایہ نہیں ملنا چاہیے، میں نے 500 دیا تو 1000 ملنا چاہیے. اور مثال ثابت کروں گا میں کون سی جو حدیث نے بیان کر دی ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سے وعدہ لیا جا سکتا ہے. آپ میں سے کون کون جو نوندرا لیتے دیتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، آج تک نیوندرا نہ دیا ہے نہ لیا ہے. یہ اس رب کی رحمت ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نا، وہ جی فلاں ملنا چاہتا ہے. اچھا آج اس کو رشتہ داری یاد آئی، پہلے تو نہیں تھا رشتہ دار. وہ جی فلاں سلام کرنا چاہتا ہے، چلو سلام کہہ دینا اس کو. آج کو خصوصی سلام ہے. بے شمار اس دن پپھیاں بن رہی ہوتی ہیں، ماسیاں بن رہی ہوتی ہیں. یہ کس چیز کی ہیں؟ روپیے کی جو ہے نا وہ ویلیشن بڑھانے والی ماسیاں اور پپھیاں اور چچا اور پتہ نہیں کیا کچھ. آؤ کسی نے سیکھنا ہے تو اہل حجاز کے لوگوں سے سیکھو. جو شادی نہیں کر رہا ہوتا اس کو پوچھتے ہیں بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے تو کروں گا. کہا کون سی خیر؟ شادی کے لیے نیت کرو تیرا ولیمہ میں کروں گا. مزہ آیا نا؟ ولیمہ وہ کر رہا ہے، شادی دوسرے کی ہو رہی ہے. شادی سے پہلے کو 10 دن جاؤ، اس کی ضروریات جو ہے وہ چیزیں اس کو لے کے دے دو، یا کہو کہ اپنی پسند کی کوئی چیز لے لے، کوئی مزہ ہے نا.
उस दिन का क्या माना? थाल रखा हुआ है और बैठा कौन है? इतना मोटा पेन लेके बैठा होता है पहली सब में नमाज पढ़ने वाला। वो कहने जी वो आपको बुला रहा है, उसको कहो मैं जरा मशगूल फिर आऊंगा। मशगूल क्या है? मैं जरा वो कै इकट्ठी कर रहा हूँ। अल्लाह मुसलमानों को सीधा रास्ता नसीब फरमाए। मैं वैसे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे हजरत हाफिज साहब को, वो कहा करते थे कि मैंने एक बूढ़े से पूछ लिया 70 साल, मैंने कहा कभी अतैया सुनाओ। कहते हाफिज जी पर्दे पै दे पै ही रहन दो, असी कभी पढ़ी नहीं। मैं भी चाहता हूं कि पर्दे पड़े हैं तो पड़े ही रहे कि कौन न्यूंद्रा देता लेता है। आइंदा से तो वादा कर सकते हैं ना न्यूंद्रा ना देंगे ना लेंगे। आवाज थोड़ी आई है, बाकी में लगता है काफी सारे दे चुके हैं। अब वो दिल कांप रहा है कि सारे छोड़े कैसे। हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसने बायां हाथ खड़ा किया उसके वादा कैसा होगा? बेटा आप देंगे आपने उतरा इंशाल्लाह, तो आप हाथ खड़ा करें ना, अल्लाह आपको बरकत दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये फरमाया जिसके पास ताकत है वो कुर्बानी नहीं करता, वो ईदगाह में ना आए। कुर्बानी वक्त चूंकि काफी हो चुका है, मैं इख्तिसार के साथ कुर्बानी के अहकामात पेश किए देता हूं। कुर्बानी के बारे में 4 बातें याद रखें। कितनी? कुर्बानी वो होगी जिसमें 4 शर्तें होंगी। अन तकून अल-उضحिया मिनका लिल-मुضحी, कुर्बानी वो होगी जिसका इंसान मालिक है। चोरी की कुर्बानी, धोखे और फ्रॉड से हासिल की गई कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। बल्कि आजकल तो वो लोग चूंकि बड़े काबिल हैं, अल्लाह इसी काबिलियत से हमें महरूम फरमाए। कुर्बानी लेने के लिए गया, कहता जी कितने का बकरा? कहता जी 80,000 का। लेकिन मैं आपको सस्ता दे सकता हूं। कैसे? कहता वो सामने बंदा खड़ा है, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मैं तुम्हें 15,000 का बकरा दे सकता हूं। वो गधा उसके पास है, वो खरीद के मुझे दे दो, मैं तुम्हें बकरा दे देता हूं। उसने कहा 15,000, इट मीन के 65,000 बच रहा है। वो भागा, उसने जाके 15,000 रुपया दी और गधा लेके आ गया। वापस आके देखो बकरे वाला गायब है। सारी दुनिया बकरे लेके अपने घरों को जा रही है, वो गधा लेके फिर रहा है। बेचू कहाँ है इसको? मुसलमानों की हालत देखिए। वो इत्तेफाक से वो फैसलाबाद में दर्ज था कि दुम कटी जो जानवर होता है, दुम कटा, वो जायज नहीं है। वो किसी ने बयान कर दिया, वो सवाल लेके आ गया, जनाब मैंने तो गाय खरीदी थी, बड़ी खूबसूरत गाय। गाय खरीदने वाले ने क्या किया कि शहर का माहौल है तो शहर में आलूदगी ना फैले, उसने उसकी दुम पे पाइप चढ़ाया हुआ था कि चलो आलूदगी से बच जाए। कहते क्या अचानक वो गाय डरी और भागी, मैंने जल्दी से दम को पकड़ा, पाइप मेरे हाथ में और गाय गायब। भाई वो कैसे? कहता जी क्या बताऊं, वो पाइप ही था, नीचे किसी और चीज की दुम काट के नीचे पाइप पे लगाई हुई थी। आप इसमें मुस्करा रहे हैं, अल्लाह की कसम हमें रोना चाहिए इस बेईमानी पर, इस बददियानती पर रोना चाहिए कि मुसलमानों की कैफियत यहां तक पहुंच गई है। उमर बिन अब्दुल अजीज घोड़े पे बैठे पहाड़ों की चोटियों पे पहुंचे, परिंदे उड़ रहे थे, थोड़े से झुके और फिर उड़ गए, रोने लग गए। पूछा क्या हुआ? कौन शुरू अला रूसिल जिबाल, बुलाओ बैतुल माल से दाने मंगवाओ और पहाड़ों की चोटियों पे बखेर दो। उमर बिन अब्दुल अजीज की गैरत गवारा नहीं करती कि परिंदा भी यहां से उड़े और भूखा ही उड़ के गुजर जाए, इस सरहद में आए तो खा के गुजरे। आज पता नहीं हमें क्या हो गया है। कोशिश हमारी होती है कोई पन्नी लगी जाए, कोई हाथ दिखाई जाए। अन तकून अल-उضحियतु मिल्कन लिल-मुضحी, कुर्बानी वो होती है जिसका इंसान मालिक होता है। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में फरमाया
ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے. امام نووی صحیح مسلم کے شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع على انه لا يجوز في الاضحيه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی یا گائے کی ہوگی یا بھیڑ بکری کی ہوگی. اور یہاں کتنے جو ہیں وہ جو کہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں. اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے. کہا گائے کی زکوٰۃ پہ بھینس کی زکوٰۃ کا قیاس تو کرتے ہیں. بھائی زکوٰۃ قیاس سے نہیں ہوتی، زکوٰۃ نص سے ہوگی. اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لہنگے ایسے پڑے ہیں جن پہ زکوٰۃ پڑے گی اور کپڑوں پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. کتنے مہنگے برتن پڑے ہوئے ہیں، ان برتنوں پہ بھی زکوٰۃ پڑے گی، برتنوں پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی. تو کس کس جگہ آپ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو جتنا لذیذ گوشت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اصل بات پتہ کیا جی، کٹھے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ بتائیں ہرن کا گوشت لذیذ ہوتا ہے کہ بھینسے کا؟ نیل گائے زیادہ لذیذ ہے کہ بھینسا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ تیسری بات، ان تكون الاضحیہ تبلغ السن المعتبر شرعا، اس کی عمر شرعا ثابت ہو کہ اتنی عمر کا ہے. اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبح الا مسنہ، جانور وہ ذبح کرو جو دوندا ہو، جس کے دو دانت ٹوٹ چکے ہوں. الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، اگر دوندا نہیں مل سکتا تو آپ بھیڑ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جزع بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے. اونٹ 5 سال کا جزع ہوگا، 2 سال کی گائے ہے جزع ہوگی. ما اکمل السنہ، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث اگر 1 سال کا ہو گیا ہے جزع ہے، کیا جا سکتا ہے جب دوندا نہیں مل رہا. اور بعض نے کیا کہا، مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن افضلیت پھر بھی دوندے کو ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الجزع یوفى مما يوفى منه السنی، جس طرح دوندا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اس طرح جزع بھی کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا. چوتھی شرط ان تكون الاضحیۃ سالمۃ من العیوب المانعہ، اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو. عیب کے بارے میں 4 عیب بیان کیے ہیں. العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، تو جو نبینا ہو بلولا جائز نہیں ہے. المریضہ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، جو کھڑی نہیں ہو سکتی، یا جس کو چلائیں دائیں طرف وہ چلے بائیں طرف. تو وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پلسرات گزرنی ہے، وہ پلسرات کو آگے گزرنے کے بجائے پیچھے کو چل پڑی تو کیا بنے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اسی لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے. حدیث وہ پیش کیا کرے جو صحیح ہو. ایسا بیمار اور لاغر جانور جو چل ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ذبح کر لے. والعرج البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے. والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے، جس کو چلائیں دائیں اور چلے بائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی. ہمیں بھی ان 4 باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. قربانی اگر گائے کی ہے تو اس میں 7 حصے ہیں, اونٹ ہے تو اس میں 7 حصے ہیں. کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز, 10 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز, 100 کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز, جب نیت یہ ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں صحابہ کرام ایک بکری کرتے پورے گھر کی طرف سے, اب لوگ بخیلی کا تانا دینے لگے اس لیے زیادہ زیادہ قربانیاں کرتے. اور ایک شخص کیا کہتا ہے 10 لاکھ کی گائے لایا ہوں. ارے تم 10 لاکھ کی, تم 20 گائے بھی لے سکتے تھے, تم نے ایک گائے پہ پیسہ کیوں خرچ کیا؟ فخر کے لیے. میں 5 لاکھ کا بکرا لے کے آیا ہوں, تم 5 لاکھ کے 10 بکرے بھی لے سکتے تھے. کیوں لیا ہے؟ پتہ چلے سب سے مہنگا بکرا اس نے کیا. جانور خسی کیا ہوا بھی کیا جا سکتا ہے ذبح, اور جو خسی نہ کیا گیا ہو, دونوں قسم کی قربانی جائز. جانور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. وقت تھوڑا ہے, تفصیلی دلائل پیش نہیں کیے جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے, جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا, فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا, آپ نے فرمایا اس کو کھا لو. آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے. کہاں لکھا جی؟ عورت ہے نا, اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا. جیسے وہ بات بنی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا یہ سبزی کدو, کہ اگر اس کی وہ بنی ہوتی نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, نہیں یہ نہیں کہتے, اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بیل جس کے ساتھ لگتا ہے نا, اس کو کوئی ڈونڈی کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ اگر پہلے کاٹ دیں نا کہتے رام ہو گیا. اچھا اس کی حلت جو ہے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی, اب کٹ گیا تو رام ہو گیا. لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ نہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے. وہ کون سے بڑے؟ کو مولوی بھی ان میں ہے, کوئی ضروری ہے کو مولوی بڑے ہوتے ہیں؟ بس ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ رام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امر بناته ان يضحين بأيديهن, بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو. کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ذبح کی آداب بھی بیان کی ہے. ایک بات ان دونوں باتوں سے پہلے سمجھنی چاہیے, اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نماز سے پہلے بھی کوئی رکھتے نہیں پڑھتے تھے نہ نماز پڑھنے کے بعد. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ, جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. آج کل یہ کام نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر میدان میں وہاں کوئی تحیۃ المسجد نہیں, کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے. لیکن گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا 2 طریقے بیان کیے ہیں. ذبح کرنا, نہر کرنا. جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے, 4 چیزیں کاٹی جائے. قطع الحلقوم, حلقوم کو کاٹا جائے. مجرى النفس, نفس جہاں سے سانس انسان کا نکلتا ہے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں. والمری مجرى الطعام والشراب, دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینا کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 موٹی گلینڈز دائیں بائیں رکھی ہیں جانور کے, بلکہ انسانوں کی بھی ہیں, جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. یہ 4 چیزیں کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائی جائے. لیکن ادب یہ ہے, چھری کو اس کو لٹا دیا, چھری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو, اس وقت کہہ رسا لاؤ نا, نہیں, پہلے تیاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ, ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہیے.
ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور چھری تیز کر رہا ہے. آپ نے فرمایا ہلا احدثت الشفرة قبل ان تزجعها، جانور کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری تیز کیوں نہیں کی، اب تیز کر رہے ہو. اتريد ان تميتها موتا، تو اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے. ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا، ساتھ اس کو لٹایا ہوا تو نے نکالا کوڑ اور ایک لگایا. فرمایا سوقا الى الموت سوقا جمیلا، اس کو موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو. اس لیے اپنی تیاری کرو، چھری اچھی طرح تیز ہو، اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو. ہوتا کیا ہے 6 بندے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ظلم ہے. اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی 10 ذی الحجہ کو 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک مغرب تک کر سکتے ہو، دن کو بھی اور رات کو بھی. شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو کہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ، یہ ناجائز ہے. وغیرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے، دن کو بھی ہو سکتی ہے. اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، خود بھی چھری پھیر سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹوں کو خود نحر کیا. گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث، اس کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں. اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نحر کہتے ہیں. اونٹ کو کھڑا کرو، مذکر مؤنث ہو، اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ، یہ اس کا نحر ہے. جب وہ گر جائے گا گوشت تو بنا نہیں ہوتا ہے. ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور ذبح کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ابعثها قیاما مقیدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو. معقولۃ الید الیسری، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو. 63 کو آپ نے خود نحر کیا، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکمل کر دیں. قربانی کے بعد اگلا مرحلہ، جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی جب صحیح نہیں ہوتی پھر تخبط کا شکار ہوتے ہیں. لیکن ذمہ داری ہے کہ رہنمائی دینی چاہیے. بینر لگا ہوتا ہے فلاں ہاسپٹل میں کھالیں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل کریں. ادھر بینر لگا ہوگا فلاں مدرسے میں پہنچائیں، ثواب دارین حاصل ہوگا. ادھر لکھا ہوگا فلاں جگہ پہ بیٹیاں رو رہی ہیں، ان کو چپ کروانا ہے، ثواب دارین ملے گا، کھالیں ہمیں پہنچائیں. الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں. دین پیش کرنے والے کو دین پیش کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودها وجلالها، 317 نمبر روایت. اور ابن ماجہ میں 3157 نمبر روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساکین. آپ نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جاؤ جانوروں کے گوشت کھالیں جھولیں، مسکینوں میں تقسیم کریں. مومن دیانتدار ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دے نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کوئی بیٹی رو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا حق مسکین کا ہے. خود تو آپ گاڑیوں پہ جائیں عید پڑھنے اور پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں، اس کی جوان بچیاں ساتھ گھروں میں جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں. مسلمان کو غیرت نہیں آتی، پہلے اس کا حق ہے. رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے والا شخص سوچتا نہیں ہے
کہ جس کے پاس گرمی کے دن گرمی ساری نکل گئی، ایک پنکھا گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ہوا مل جائے۔ ایک مسلمان مہنگے مہنگے کمبلوں میں رات گزارے اور بستروں میں، اور کتنے ایسے گھر ہیں اس کے نیبر میں جس کے پاس بستر نہیں ہے، اس کو غیرت نہیں آتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسکینوں میں دے۔ مسلمان دیانت دار ہوتا ہے، آپ مساکین کو سب سے پہلے پہنچائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ گناہ کیا ہے؟ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، اور یہ مسکینوں کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تھے۔ تجوریاں بھر لی جائیں اور مسکین بھوکے کے بھوکے۔ رمضان آئے زکاتیں اکٹھی، عید الفطر آئے فطرانے اکٹھے، صدقات اکٹھے، مسکین مسکین رہ گیا۔ کہاں گئے؟ تخبط جب انسانیت کے اندر آتا ہے، فقیر کیسے ختم ہو؟ کس طرح محتاجوں کی محتاجی ختم ہو؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت شاید کسی کی سمجھ میں آئے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حکم یہ ہے جس شہر کے امیروں سے زکات لی جائے، پہلے وہاں کے غریبوں پہ خرچ کی جائے۔ دور لے جانے سے پہلے یہ کام کرو۔ اس لیے مساکین کا حق پہلے ہے۔ جب آپ نے ان کو پورا کر لیا ہے، آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کا رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں۔ کیا ہوا؟ قربانی نہیں ہے، ہم تو کھال بیچتے ہیں۔ فلا اضحیت لہ، صحیح الجامع کی روایت 6118 نمبر حدیث ہے۔ کیا کریں؟ کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے، اور اگر کوئی مسکین بیچارہ اتنا ہی ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا تو بیچ کے بھی خود نہیں، اس کو دے دیں۔ قربانی کرنے والے کو کھال یا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں۔ ولا يعطى من جزارتها شيئا، صحابی کہتے كنا نعطي من عندنا، ہم جس سے قربانی قصاب سے کرواتے قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیتے تھے بطور اجرت، نہ کھال بلکہ پیسہ دیتے تھے۔ ہاں اگر گوشت اس کو دینا چاہتے بطور تحفہ دے دو، لیکن اجرت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کرتا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے، فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ والمعتر، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کر کے ادھر ذبح کرو، ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے سب کو حق دیا ہے، پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جب سفر سے آئے، کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا۔ کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ 4 کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر بھی سارا ساتھ چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔
اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے روحانی یا جسمانی، اللہ رب العزت ان کو شفاؤں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو۔ جو کسی مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنائے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ صاحب مال ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے، فتن اور آزمائشوں سے بچائے، بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ ایک وعدہ آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام میں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ دیتا ہوں، وعدہ پوچھ لیتا ہوں، کس کس نے وعدہ کیا تھا؟ پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے نا، باقی نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ جس نے وعدہ کیا تھا، میں وہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ یہ سارے آج نئے آئے ہیں، پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا نا؟ کون کون ساتھی؟ ایک ساتھی لے کے آیا جس نے وعدہ پورا کیا، وہ ہاتھ کھڑا کرے، دیکھ لے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ میرے معزز، میرے محتشم، میرے مکرم بھائیوں، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ذریعے ہوگی تو ایک بندے کی ہدایت ہی جنت کا باعث بن سکتی ہے۔ نیکی کا پیغام سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔